أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات الله. ایک اور برادران عزیز، پہلی محرم سے قرآن حکیم کی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مقام ختم نبوت اور انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے، یہ انسان کی آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ جو ارباب ذوق ہیں، آپ کسی ایک لفظ اور کسی ایک کلمے پہ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہ لفظ کس مفہوم میں آیا ہے۔ عام طور پر ذوق شعری ذوق کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، آپ ادبی ذوق کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، مگر اہل اللہ جب ذوق کہتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو علوم عرفانیہ سے آشنا ہیں، جو علوم قرآن سے آشنا ہیں، جب وہ کلمہ ذوق استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ جو اہل ذوق ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس آیت کے کرشمے کیا کیا ہیں۔ عملاً معصوم سے کسی نے پوچھا کہ وہ کوئی تدبیر ایسی بتا دیں کہ خواب غفلت سے وقت پر آنکھ کھل جائے۔ جب ذکر الہی کا وقت ہو، سحر ہو، صبح سے پہلے یا صبح کو آنکھ کھل جائے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ بے اختیار ہوتا ہے۔ معصوم سے پوچھا کیا کریں کہ آنکھ کھل جائے؟ امام نے یہی آیت تعلیم فرمائی، سبحان اللہ
سو یہ آیت تلاوت کر لو، جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرو گے یہ آیت تمہیں بیدار کر دے گی۔ نہ جانے کب سے ملت اسلامیہ سو رہی ہے، میں بھی بیدار کرنے کے لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی محرم سے آج تک مسلسل ہماری عقلیں بیدار ہو جائے، ہمارا دل بیدار ہو جائے، ہماری چشم باطن بیدار ہو جائے، ہماری چشم برزخی بیدار ہو جائے، ہماری ملکوتی قوتیں بیدار ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے، جس آیت کریمہ میں اعلان یہ کیا گیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہارا ہی جیسا۔ صرف اتنے فقرے کا حق بیان ادا نہیں ہو سکا مجھ سے ابھی تک کہ یہ کیا ترکیب ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارا جیسا۔ علم اشتقاق عربی رجوع کیجئے، بشر کہتے ہیں کسی بھی شے کی بالکل اوپری پرت کو۔ کوئی شے ہے اس کی بالکل اوپری پرت بشر ہے۔ آپ کے جسم مبارک میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے اوپر اور سب سے نمایاں جو دکھانے کے لائق چیز ہے وہ چہرہ ہے۔ چہرے کو کیا کہتے ہیں؟ اسی روٹ ورڈ سے کوئی مشتق کلمہ ہے نا، اس لیے کہ وہ سب سے اوپر ہے، سب سے نمایاں ہے، دکھانے کے لائق ہے۔ کسی شے کی سب سے اوپری پرت وہ ہے، اس پر روٹ ورڈ میں یہ معنی ہے ما سوی اللہ، جو شجرہ کون ہے، جو شجرہ تکوین ہے، جو شجرہ تخلیق ہے، جو شجرہ وجود ہے، جو عالم ہستی ہے، اللہ کے بعد سب سے بلند جو ہستی ہے وہ مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ سب سے بلند جو ہستی ہے وہ مصطفیٰ کی ہستی ہے، لیکن اس ہستی نے ظہور اختیار فرمایا جس شکل میں وہ ہماری جیسی ہے۔ اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ خاکساری تو ان کی خاکساری ہے، ہم لوگ کیا خاکساری کریں گے؟ کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی سردار، کوئی صاحب اقتدار کسی سے جھک کے ملتا ہے تو احسان جتاتا ہے کہ میں خاکساری سے پیش آ رہا ہوں۔ میرا مقرر کہا ہوا جملہ ہے، اس منبر پر کہا اور دوسری جگہوں پر کہا، جو خود سراپا خاک ہو وہ کیا خاکساری کرے گا؟ خاکساری کا کلمہ تو بس وہیں پر حقیقت بنتا ہے جہاں حقیقت نور خاکسارانہ ظہور اختیار کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارا جیسا۔ یوحی الیہ، میری صفت یہ ہے، میرا وصف یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
وحی کیسے نازل ہوتی ہے کچھ بیان کل کر سکا میں. قدرت الہیہ ہے، حکمت الہیہ ہے، وہ اپنی بلندیوں کو برقرار رکھتے ہوئے وہ ذات حق بلند ہے. انہ علی حکیم، وہ بلند ہے. واہ 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 واہ. زمانی تقاضے، مکانی تقاضے اس کے دامن قدس کو آلودہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. غبار زمان و مکان جتنا بھی اٹھے، جتنا بھی اڑے، جتنا بھی پرواز کرے، اس کے دامن قدس تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے وہ علی ہے، علی حکیم. اور اس بلندی مقام قدس پر ہوتے ہوئے اس نے کرم فرمایا، لطف فرمایا اپنی حکمت سے، اپنی حکمت سے وحی نازل فرمائی. جس شے میں چاہا کلام خلق کیا، جس شے میں چاہا کلام خلق کیا. اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا بہت غور طلب ہے، اس پر بالتفصیل آج تک کسی نے لکھا بھی نہیں ہے. یہ نری تعلی نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا جتنے طریقے وحی کے ممکن ہیں وہ تمام طریقے استعمال کیے گئے حضرت ختمی مرتبت کے لیے، تاکہ ختم نبوت مکمل طور پر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم نبوت کسی طرح کی کوئی وحی اب کسی پر نازل ہونے والی نہیں ہے. جو ادعائے وحی کرے اس کا انجام معلوم ہے. مقام ختم نبوت مخصوص ہے ذات مصطفیٰ کے. اور اسی کے بعد ذہن میں ایک بات اور آتی ہے، وہ بھی عرض کر دوں، وہ آپ کے لیے ہے، وہ انسان کے لیے ہے. سبحان اللہ. انسان، کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے مقام ختم نبوت اور انسان. جتنے طریقے ہدایت کے ممکن تھے وہ سب انسان کے لیے بھی جمع کر دیے گئے. واہ 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 واہ. انسان کی ذات میں عقل رکھی گئی جو نبی باطن ہے. انسان کے خارج میں نبی بھیجا گیا، رسول بھیجا گیا جو عقل ظاہر ہے. بات یہیں تک محدود نہیں رہی. کمال لطف الہی ہے کہ برائیوں سے اللہ نے فطرت انسانی میں نفرت پیدا کی، اچھائیوں سے طبیعت انسانی کو مانوس بنایا، اچھائیوں کی محبت پیدا کی. اچھائیوں کی محبت پیدا کی، برائیوں سے نفرت پیدا کی. یعنی صرف یہ نہیں کہ عقل بتا دیتی ہے یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز، صرف یہ نہیں کہ نبی بتا دیتا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ، بلکہ طبیعت میں، نفس میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اس کے علاوہ یعنی جتنے طریقے ممکن تھے اچھائی تک لانے کے وہ سب اختیار کیے، جتنے طریقے ممکن تھے برائی سے بچانے کے وہ سب استعمال کیے. طبیعت میں اچھائی سے محبت رکھ کر، برائی سے نفرت رکھ کر ایک اور وعدہ کیا، تم اچھائی کی طرف آؤ گے تو ہم اور بھی مدد اور نصرت کرنے کے لیے آمادہ ہیں. نصرت الہی. تم قدم اٹھا کر تو دیکھو، تم ارادہ کر کے تو دیکھو. ہمیں پوری بحث نہیں دہراؤں گا، اسی ممبر پہ کر چکا ہوں، چونکہ کل ایک بزرگ عزیز نے
جو فلسفے کا مطالعہ رکھتے ہیں، بحث جبر و قدر کی اور خیر و شر کی چھیڑی گزشتہ عشروں میں عرض کر چکا ہوں. آج صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا ارادہ زیادہ عظیم ہے، شیطان کا وسوسہ عظیم نہیں ہے. وسوسے کی کیا حیثیت ہے اور ارادے کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھہر جائیے ذرا. دیر میں آپ نے ممبر دیا ہے تو کچھ دیر برداشت کیجیے. ایک جگہ میں نے خدا بخش لائبریری پٹنے میں ایک تقریر کے دوران خیر و شر اور جبر و قدر کا مسئلہ چھیڑا، چونکہ ضروری تھا اس وقت وہ مسئلہ پیش کرنا. اور میں نے ایک مثال عرض کی. وہ ایک عزیز خاطر ایک نوجوان ادیب نے ایک عجیب و غریب سوال کیا، جو ظاہر ہے کہ یا ان کی سادہ لوحی ہے، نادانی ہے، اور یا پھر عقل عیار بشر انہیں گمراہ کر چکی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ جو عذر لاتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا. شیطان کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے شیطان؟ اتنا بڑا مجمع ہے جہاں بھی جوان بچے خواتین مرد سب سن رہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ کوئی کام بتائیے اس کا. یعنی کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ جناب ہم اٹھے، الارم لگا دیا تھا، آنکھ کھلی، اٹھے، نہائے دھوئے، وضو کیا اور مسجد کے لیے چلے، گھر سے جیسے ہی قدم باہر نکالا دیکھا کہ ایک آہنی پنجہ میری کلائی کو مروڑ رہا ہے اور کشاں کشاں کھینچتا ہوا ہمیں میں خانے میں لے جا کے چھوڑ دیا. مسجد نہیں جا سکا. کبھی کسی کے ساتھ تجربہ ہوا ہے؟ اور اس کے علاوہ میں پوچھ لوں، کبھی ایسا ہی ہوا ہو کہ لوٹا رکھا بھر کر پانی کے لیے، پانی کا وضو کے لیے، اور جیسے ہی جھوکے معلوم ہوا لوٹا غائب ہے؟ کیا ہوا؟ لوٹا وہ شیطان اٹھا لے گیا تاکہ وضو نہ کر پائیں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ ہم آپ حضور پاک کی سیرت و سنت پہ عمل کرتے ہوئے، چونکہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ حضور ہمیشہ خاک پر سجدہ کرتے تھے. یا پھر آپ ایک چیز رکھتے تھے جس کو کہتے تھے خمرہ، جسے ہم آپ جانماز کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں، سجدگاہ کہتے ہیں، سجدگاہ خمرہ رکھتے تھے، اسی پر ہمیشہ سجدہ کرتے تھے. ہم آپ سجدگاہ رکھتے ہیں سامنے. کبھی ایسا ہوا کہ قیام کی حالت میں تو ٹھیک ٹھاک تھے آپ، رکوع کے لیے جھکے تب بھی خیریت تھی، سجدے کے لیے گئے تو دیکھا سجدگاہ غائب ہے. بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سجدگاہ اٹھا لیتے ہیں مگر انسان، شیطان نہیں. صحیح جگہ صحیح بخاری میں ذکر ہے، خمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے.
شیطان وضو کے لیے لوٹا نہیں اٹھا لے جاتا، سجدے میں سے جگہ نہیں اٹھا لے جاتا، راستے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے دور نہیں لے جاتا۔ پھر شیطان کرتا کیا ہے؟ صرف وسوسہ، واہ 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 واہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ واہ واہ واہ، وسوسہ۔ آپ کیسے اشرف المخلوقات ہیں کہ جن کا وسوسہ، مردود جن کا وسوسہ، ملعون جن کا وسوسہ آپ کے ارادے پر غالب آ جاتا ہے۔ آپ کا ارادہ، آپ کا عزم مستحکم ہونا چاہیے۔ اپنی حقیقت پہچانے، ارادہ، اور اس ارادے کے لیے بھی وعدہ الہی ہے۔ تم ارادہ کر کے دیکھو، ہم تائید و نصرت کریں گے۔ کتنا کرم الہی ہے، لطف الہی کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے بعد بھی اگر انسان گمراہ ہو جائے تو جائے حیرت ہے، خدا کی قسم جائے حیرت ہے۔ عقل دی، نبی بھیجا، طبیعت میں اچھائیوں سے انس رکھا، طبیعت میں برائیوں سے نفرت رکھی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ ارادہ اچھائیوں کی طرف آنے کا کرو گے تو ہم مزید نصرت کریں گے، مدد کریں گے، تائید غیبی ہوگی، فرشتے بھیجیں گے مدد کے لیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وعدہ کرتا ہے، قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، بدر گواہ ہے، حنین گواہ ہے۔ اللہ مدد کے لیے بھیجتا ہے، پھر بھی اگر ایک انسان گمراہ ہو جائے تو جائے حیرت ہے، جائے تأسف ہے، واہ ویلا، انسان پھر بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس عزیز نے جو جملہ کہا تھا وہ کتنا مضحک ہے کہ میں کیا عرض کروں۔ اس نے کہا کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیطان اٹھا کے لوٹا لے نہیں جاتا، تو آپ کا اللہ وہ لوٹا بھر کے رکھتا کب ہے ہمارے لیے؟ اب آپ سوچ لیجئے، اس سوال کی حقیقت سوچ لیجئے۔ وہ خدا جس نے پانی کے دریا بہا دیے، سمندر خلق کیے، زمین خلق کی، کہا پانی میسر نہ ہو تو خاک سے تیمم کر لو، جس نے پوری کائنات میں ہر سہولت انسان کے لیے پیدا کر دی، اس خدا کے لیے کہنا کہ ایک لوٹا بھر کے نہیں رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ عقل کی اس عیاری کا جواب علمی نہیں دیا جا سکتا، یہ نفسیاتی مرض ہے، اس کا علاج درکار ہے، اور علاج کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ کبھی صرف داغ کر علاج کیا جاتا ہے، وہ داغنے کے لیے جہنم روشن ہے، داغ کر بھی علاج ہوتا ہے۔ جب انسان کا شر بڑھتا ہے تو آخری چیز داغ کر علاج کرنا چاہیے۔ الطاف و عنایات الہیہ کس قدر ہیں، جتنے طریقے وحی کے تھے وہ ختمی مرتبت پہ ختم ہو گئے، جتنے طریقے ہدایت کے تھے وہ انسان کے لیے وقف ہو گئے، اور مقام ختم نبوت سے پیغمبر اکرم نے جو فیضان ہدایت جاری کیا ہے، اس فیضان ہدایت کو بھی دیکھ لیں، دوسرے تمام انبیاء سے اپنے نبی کی ہدایتوں کا موازنہ کر لیں۔ آدم کی تعلیمات اور ان کی سیرت، نوح کے تعلیمات اور ان کی سیرت، ابراہیم کے تعلیمات اور ان کی سیرت، جناب موسیٰ کے تعلیمات اور ان کی سیرت، جناب عیسیٰ کے تعلیمات اور ان کی سیرت، اور اپنے پیغمبر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی
سیرت دیکھ لیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں. تبدیلی مذہب کا ایک قضیہ پوری دنیا میں جاری ہے. کسی کو اچھا لگتا ہے, کسی کو برا لگتا ہے. میں دست ادب جوڑ کے بڑے تواضع سے ایک بات کہہ رہا ہوں. ہمارے ہندوستان میں بہت یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مثلا کرسچن مشنریز جو ہیں وہ لوگوں کو کرسچن بناتی ہیں. جب بناتی ہیں تو وہ اپنا مذہب, اپنا دین سکھانے کے لیے تو انجیل پیش کرتی ہیں, مگر طرز زندگی, لائف اسٹائل, سیرت زندگی, عملی زندگی سکھانے کے لیے انجیل کارآمد نہیں ہوتی. وہ آج کا مغرب کا خود ساختہ کلچر سکھاتے ہیں. مغربی تہذیب سکھائی جاتی ہے حضرت عیسیٰ کے نام پر. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. لیکن آپ یاد رکھیے کہ اسلام قبول کرنے والے کو جہاں سے دین ملتا ہے وہیں سے تہذیب بھی ملتی ہے, وہیں سے تمدن بھی ملتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے کلمہ پڑھا دیا, نہیں, زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز تعلیم فرمائی. ہر چھوٹی بڑی چیز, آداب طہارت سے لے کر, آداب طہارت سے لے کر اور علوم الہیات تک, تجارت تک, اقتصادیات تک, سیاست تک, کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس پر آفتاب رسالت کی تجلیاں ان ابواب زندگی کو روشن نہ کر رہی ہوں. آفتاب نبوت کی شعاع ریزی مسلسل جاری ہے, آج بھی جاری ہے. کوئی مسئلہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جو سیرت کی روشنی میں حل نہ کیا جا سکے, بشرطے کہ ہم سیرت پیغمبر کو اختیار کریں. صرف اعلان نہ کریں کہ سیرت ہم نے اختیار کر لی, اعلان نہ کریں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں, اعلان نہ کریں کہ ہم چاہنے والے ہیں. اعلان سے کچھ نہیں ہوتا, عملاً اختیار کرنے سے ہوتا. اور جب بھی انسان اختیار کر لے گا انسان ہی سرفراز ہوگا. قرآن مجید کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند و سرفراز ہو کر رہو گے اگر تم صاحب ایمان رہو گے. چند فقرے اور عرض کروں. عرض تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مگر ایک تو آواز ساتھ نہیں دے رہی, اور پھر اس آواز کے ساتھ کسی بیان کو طول دینا وہ ظاہر ہے کہ حکمت اور مصلحت دونوں کے خلاف ہے. ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, اس کا اعلان ہو چکا, ہمیں یقین ہے, ہمیں ہمارا اعتقاد ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کاروان بشری ابھی رواں دواں ہے, انسانی قافلہ رواں دواں ہے, آگے بڑھ رہا ہے, تو نبوت کا سلسلہ روک کیوں دیا گیا؟ سوال ہے, کوئی بھی کہہ سکتا. اس کے مطالعے کے لیے, اس مسئلے کے حل کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ جناب آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک صلی اللہ علیہ وسلم
وحی اور کیا آیا اس پیغام میں جو انبیاء لے کر آتے تھے. انبیاء کرام جو پیغام لے کر آتے تھے کیا لاتے تھے؟ بھئی اصول دین میں 3 چیزیں یقینی ہیں: توحید، نبوت، آخرت. ہر آنے والا نبی پیغام توحید لے کر آیا. ہر آنے والے نبی نے یہ کہا کہ میں نبی خدا ہوں، اور اپنی نبوت کی سند میں معجزے پیش کیے، اور آخرت سے ڈرایا کہ اللہ نے بھیجا اس لیے ہمیں کہ اسے تم سے پیار ہے، تم سے محبت ہے، وہ خالق ہے. اللہ خالق ہے. ایک ماں باپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو ایک خالق کو، خالق اکبر کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہوگی. اسے محبت ہے تم سے، اور اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ، تم فنا نہ ہو جاؤ، تم نابود نہ ہو جاؤ، تم آتش جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ. اس لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے، اور تمہارا انجام بخیر ہونا چاہیے. انجام قیامت اور آخرت اور معاد کی بحث. نبوت اس کی خبر دینے والی، اس سے ڈرانے والی، اور توحید مبدا. سب نبی یہی پیغام لائے. اس کے علاوہ اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے ایک مجموعہ قوانین لائے. عملی مرحلہ. یہ تینوں باتیں اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں: خدا پر یقین، اس کی ہستی کی تصدیق، نبوت پر یقین، نبوت کی تصدیق، آخرت پر یقین، اور اپنے عمل سے آخرت کی تصدیق. یہ چیزیں عقل اور دل کے یقین و تصدیق کے مسائل ہیں. اب اس کے بعد ہے مرحلہ عمل کا. عمل کے لیے ایک مجموعہ قوانین کا دیا. اللہ سے رابطہ رکھنا ہے تو کچھ عبادتیں کرو، اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو اس کے بندوں سے، دوسرے مخلوقات سے اس طرح معاملہ کرو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگر صرف اللہ کی بندگی کرتے رہے اور اللہ کے بندوں سے اچھا معاملہ نہیں رکھا تو اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. تم لاکھ کہتے رہو کہ راضی ہو جائے، مگر اگر اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے اگر معاملہ اچھا نہیں رکھا تو اللہ راضی نہیں. اس لیے کچھ قوانین عبادات کے، کچھ معاملات کے یہ دیے، ہر نبی نے دیے. اور اس کے علاوہ کچھ آداب اور عطا کیے جو اخلاقی آداب کہلاتے ہیں. ایک ہے حق ادا کر دینا، اور ایک ہے یہ احساس بیدار رکھنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ بہت اہم مسئلے ہیں. ریڈیے آگے گفتگو باقاعدہ مربوط ہو جائے. مربوط تو ہے، جن ذہنوں میں ہے میں محسوس کر رہا ہوں، مگر باقاعدہ مربوط ہونے کے لیے تھوڑی سی وضاحت چاہیے. کچھ ایسے ذہنوں کے لیے جو بالکل نوخیز ہوں، اور جہاں وضاحت کامل نہ ہو تو بات ان کے لیے غیر مربوط سی رہ جاتی ہے. میں نے عرض کیا، خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت نقل کی کہ جہاں عقل ہوتی ہے اور عقل فیصلے کرتی ہے وہاں نبوت عقل کی تائید کرتی ہے، اور جہاں عقل مستقل طور پر بجائے خود
کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی، وہاں نبوت عقدہ کشائی کرتی ہے، وہاں نبوت فیصلے صادر کرتی ہے، وہاں نبوت احکامات جاری کرتی ہے۔ اب کہاں کہاں عقل بشری مستقل طور پر فیصلے کرتی ہے اور کہاں کہاں درماندہ رہ جاتی ہے، یہ بہت بڑی بحث ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ عقل خود اپنے آپ کو پہچانوانے میں بھی نارسا ہے۔ واہ 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 واہ۔ عقل جو چیزیں خود تجویز کرتی ہے ان کی تو اچھی طرح تعریف کر دیتی ہے، لیکن جو چیزیں خالق کائنات نے بنائی ہیں ان کی تعریف پیش کرنے میں عقل نارسا رہتی ہے۔ طالب علموں کے لیے میں ریفرنس دے دوں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، ابن سینا کا رسالہ، رسالۃ الحدود۔ حدود کے ایک معنی فقہ میں ہے سزائیں، یہ سزاؤں کے معنی میں نہیں ہے۔ حدود یعنی تعریفات، ڈیفینیشنز۔ حد کی جمع ہے حدود، اور حد منطق میں اور فلسفے میں اور حکمت میں حد کہتے ہیں ڈیفینیشن کو۔ حد تام، ڈیفینیشن کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں منطق میں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ حد تام یعنی پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن، مکمل منطقی تعریف۔ ابن سینا جیسے فلسفی نے پورا رسالہ لکھا ہے حدود میں، مختلف چیزوں کی ڈیفینیشنز، مگر اس کے شروع میں تمہید لکھی ہے، اصل متن بھی ہے اور اس کا فرینچ ٹرانسلیشن بھی ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ ابن سینا نے بتایا ہے کہ عقل انسانی اکثر چیزوں کی تعریف معین کرنے میں قاصر ہے، یہاں تک کہ خود انسان کی تعریف، یہاں تک کہ خود انسان کی تعریف معین کرنے میں عقل بشری قاصر ہے۔ ابن سینا کا جملہ ہے اور دوسروں نے بھی نقل کیا ہے۔ ابن سینا نے یہ بات رسالۃ الحدود میں لکھی، اشارات میں لکھی، شفا میں لکھی، مختلف جگہوں پر لکھی ہے۔ اور میں گزارش کر چکا ہوں اس سے قبل کہ عقل نارسا ہے، خود ذہنی عمل کو سمجھانے میں عقل نارسا ہے، لیکن اس کے علاوہ اوصاف، صفات، اس کی کیا تعریف عقل کر لیتی ہے مکمل طور پر؟ اقدار، ویلیوز، کیا یہ معین کر لیتی ہے عقل اپنے طور پر؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا کے مراتب کتنے ہیں؟ عقل اپنے طور پر طے کر لیتی ہے۔ ہاں، عقل کی تقسیم کیجئے، عقل کے مراتب ہیں، ایک ہے عقل نظری، ایک ہے عقل عملی، وہی حقیقت ایک ہے، اس کے رخ 2 ہیں۔ عقل نظری وہ عقل، وہ انٹلیکٹ جو صرف اور صرف انٹلیکچوئل ایشوز اور ذہنی مسائل اور عقلی مسائل سے بحث کرتی ہے، وہ عقل۔ عقل عملی جو پریکٹیکل مسائل سے بحث کرتی ہے، وہ عقل عملی ہے۔ عقل کے مراتب ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اقدار کو سمجھانے والا کوئی ہو، اور حقوق کی جو بات آپ کرتے ہیں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، حقوق مکمل طور پر عقل معین کر دیتی ہے۔ کتنا ہی بڑا انسان ہو، کتنا ہی بڑا انسان، اس کے گھر میں جائیے، اتنا ہی بڑا فلسفی ہو، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، سب لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں، بات سچی نکلے گی۔ کسی بھی گھر میں چلے جائیے،
بیوی کو میاں سے بہت سی شکایتیں، میاں کو بیوی سے بہت سی شکایتیں، پڑھے لکھے، بڑے نائس، بہت ہی ایجوکیٹڈ، بہت ہی اچھے لوگ، مہذب لوگ، پھر بھی شکایتیں۔ یہ کہتی ہیں میرے حقوق پورے نہیں ادا کرتے، وہ کہتے ہیں میرے حقوق پورے ادا نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہوئے چیزیں، حقوق، یہ رائٹس، عقل اسے طے نہیں کر پاتی، اور جہاں وحی کی رہنمائی کو چھوڑ کر حقوق طے کیے جاتے ہیں وہاں مسائل حل ہوتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھے، کہیں نہیں دیکھے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جہاں عقل تنہا کافی نہیں، اور ان تمام شعبوں میں نبوت کا فیضان ضروری ہے۔ اور اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مقام ختم نبوت کی تعلیمات اور ان کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ اوصاف کی شناخت ہو، چاہے اقدار کا تعین ہو، چاہے حقوق کا تعین ہو، چاہے فرائض کا تعین، کوئی مسئلہ تشنا نہیں رہ جاتا، کوئی مسئلہ تشنا نہیں رہ جاتا۔ دوسرے انبیاء کے تعلیمات میں ہمیں بنے بنائے کچھ قوانین ملتے ہیں، مگر ہمارے نبی کا ایک کارنامہ اور ہے، انہوں نے کچھ اور قوانین دیے کہ جب بنا بنایا قانون پہلے سے موجود نہ ہو تو ان قوانین سے نئے قانون بنا سکے انسان۔ جسے حضرت کے اقوال سے اور قرآن مجید کی آیتوں سے بعد میں پورا علم اصول فقہ ڈیولپ کیا گیا۔ اصول فقہ، پرنسپلز آف جورسپروڈنس، اصول فقہ۔ یہ اصول فقہ اور فقہ یہ عطا اور فیضان نبوت ہے، اور اس سے، اسی اصول فقہ سے اور علم فقہ سے اجتہاد کا دروازہ کھلا۔ تو من جملہ برکات ختم نبوت اجتہاد ہے۔ اجتہاد، اجتہاد برکات ختم نبوت میں سے ہے۔ اجتہاد کا لازمہ تقلید ہے، تقلید فی الاصل واجب نہیں ہے آپ پر، واجب ہے اجتہاد۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، شاید کوئی گرہ کھل جائے۔ واجب کیا ہے آپ پر، ہم پر؟ حکم خدا دریافت کرنا، تعلم، سیکھنا، حکم خدا اس طرح دریافت کرنا کہ جب ہم عمل کریں تو ایک اطمینان ہو جائے کہ عمل ہو گیا، تکلیف ساقط ہو گئی۔ جو تکلیف ہے وہ ساقط ہو گئی۔ مثلا کوئی پوچھے کہ بچے کے حقوق کیا کیا ہیں، بھائی ایک شخص صاحب اولاد ہے، اس نے بچے کا اچھا نام رکھا، اچھی تعلیم دی، اچھا ادب سکھایا، اچھا رشتہ دیا، اور اب بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا، مگر وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ عیش کوشی کرتا رہے، باپ جفا کشی کرتا رہے۔ تو باپ مجبور ہوگا پوچھنے کے لیے کہ بتائیے ہماری تکلیف شرعی کتنی ہے، اس بیٹے کے لیے کہاں تک میں جفا کشی کروں، اب میں اس کی کفالت کروں یا نہ کروں، کوئی حد تو مقرر کرنی ہوگی۔ عام انسان
اس لیے حد مقرر نہیں کر سکتا کہ دل میں شفقت پدرانہ بھی ہے، ماں کے دل میں ممتا بھی ہے، پھر عزیز و اقارب کی شماتت بھی ہے۔ جس کا جہاں جی چاہے گا جو کمنٹ کر دے گا، ارے دیکھیے صاحب جوان بیٹا ہے، پریشان ہے اور باپ ہیلپ نہیں کر رہا ہے۔ رشتہ داروں کے تبصرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کون اس کی لذت سے آشنا نہیں ہے؟ کون اس کی لذت سے آشنا نہیں ہے؟ عزیزوں کے تبصرے، اقربا کے تخلیق کیے ہوئے اقارب، کون آشنا نہیں؟ محمد آل محمد بلندر صلوات۔ یہ وہ مشکلات ہیں کہ جہاں انسان خود نہیں، حیران و درماندہ پریشان رہتا ہے، حل نہیں کر سکتا۔ یہاں ضروری ہے کہ کوئی ایک عقل کل ہو، کوئی ایک انسان کامل ہو، کوئی ایک میزان ہو، ایسی شخصیت ہو جسے خود ترازو کہہ سکے، اور وہ بتا دے کہ یہ ہے بیوی کے حقوق کی حد، یہ ہے بچوں کے حقوق کی حد، یہ ہے بزرگوں کے حقوق کی حد۔ جب انسان ان حدود پر کام کرے گا تو اسے ایک اطمینان نصیب ہوگا، تکلیف ساقط ہو جائے گی۔ یہ ہے فیضان نبوت جس کی ضرورت انسان کو ہمیشہ رہے گی۔ انسان محتاج ہے نبوت کا۔ اور یہیں پر ایک جملہ اور عرض کروں، انسان نبوت کا کہاں تک محتاج ہے، ہدایت ربانی کا کہاں تک محتاج ہے، کہ اس دنیا میں، اس عالم میں جد و جہد کر رہا ہے انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنی ترقیوں پر نازاں ہے، خوب بالیدہ ہو رہا ہے، اور اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے، آپ تصور کیجئے وہ زمانہ جب نہ یہ الیکٹریسٹی تھی، نہ یہ برق رفتار ہوا پیما تھے، نہ یہ جناب والا سمندروں کا جگر چاک کرتے ہوئے آگے بڑھنے والے بحر ظلمات میں دوڑانے والے گھوڑے تھے، نہ یہ فلک بوس عمارتیں تھیں، نہ یہ انجینئرنگ تھی، نہ یہ ٹیکنالوجی تھی، نہ جب یہ انسان کے پاس سائنس تھی۔ اس وقت، وہ بھی اس دور کے پسماندہ ترین علاقے میں، ایک شخص نے 63 برس زندگی گزاری، اور آپ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ان کی زندگی نمونہ کامل ہے۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی؟ آج کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا انسان مکے کی تاریکی میں روشنی بکھیرنے والے انسان کی قدر نہیں سمجھ پا رہا۔ 63 برس زندگی گزاری، آپ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے حجت ہے، نمونہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک سوال کروں آپ کے ذہنوں سے، یہ بتائیے کہ ترقی انسان کا پیمانہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ترقی کی دو سمتیں تو ہو ہی سکتی ہیں بظاہر، بالکل بچکانہ سطح پر، سمپل جیومیٹری، ایک عمودی، ایک افقی، ایک ورٹیکل،
ایک ہاریزونٹل۔ انسان نے عمودی ترقی بحیثیت انسان کتنی کی؟ یہ جتنی ترقی آپ بتا رہے ہیں، انسان نے جو کچھ بھی ایجاد کیا، دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جو کچھ بھی انسان نے ایجاد کیا یہ سب آرائش مکان سے تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خود انسان کی ترقی کی جو بات میں پوچھ رہا ہوں وہ اس لیے کہ انسان مکین ہے، مکان میں رہنے والا۔ اگر مکان کتنا ہی زیبا ہو، مکان کتنا ہی سجا ہوا ہو، کتنا ہی اچھا چمنا راستہ ہو، اگر مکین تربیت یافتہ نہیں ہے تو چند دنوں میں ویرانہ بنا دے گا۔ میں علماء تشریف فرما رہتے ہیں، دانشور تشریف رہتے ہیں، وزراء تشریف رہتے ہیں، اور وہ بھی دو وزراء ایسے ہیں جو ایک ماحولیات کے ذمہ دار ہیں اور ایک تعلیم کے۔ اس لیے ان دونوں بزرگواروں کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ دونوں سے مربوط ہے، ماحول کو کس طرح محفوظ رکھا جائے اور تعلیم کس طرح دی جائے۔ مکان کی آرائش کے تمام ہنر سیکھے انسان نے، مکین کی تربیت کا کتنا ہنر سیکھا۔ انسان نے بحیثیت انسان کتنی ترقی کی، یا ابھی اسی منزل پر ہے کہ ذرا قدم لڑکھڑائے تو بندر بن جائے۔ تو شرف انسانیت سلب ہو جائے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انسان بحیثیت انسان سب سے پہلے پہچانا جاتا ہے اپنے برتاؤ سے، بیہیویئر، برتاؤ۔ آپ کتنے ہی بڑے مجتہد ہو جائیں، ایک عام انسان سے آپ کا برتاؤ کیا ہے؟ آپ کتنے ہی بڑے شاعر ہو جائیں، آپ کے پاس اخلاقی قدریں کتنی ہیں؟ آپ کتنے ہی بڑے دانشور ہو جائیں، آپ کے پاس انسانی قدریں کتنی ہیں؟ اور سادہ سے سادہ سی مثال ہے، بالکل سادہ سی، سب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ فرض کیجئے کوئی بہت بڑا دانشور ہے، عالم ہے، یا ڈاکٹر ہے، یا انجینئر ہے، اپنے فن کا سائنٹسٹ ہے، ماہر ہے، بالکل دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں حاصل، جتنے ایوارڈ ہیں وہ سب حاصل، لیکن اس کے بالکل پڑوس میں ایک مسکین ایک شخص رہتا ہے، اور اس کے یہاں چھوٹا سا بچہ ہے۔ رات کے 2 بجے اس مسکین کے ہاں دودھ نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور اس نے مجبور ہو کر اس ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا معاف کیجیے گا، آپ کی نیند میں خلل ڈال رہا ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میرا بچہ ہلاک ہوا چاہتا ہے۔ اگر اس وقت انہوں نے کہا کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، تو کمنٹ کیا کرے گا؟ صاحب دانشور بہت بڑے ہوں گے، انسان اچھے نہیں ہیں۔
دانشور ہوں گے بہت بڑے، واہ 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 واہ، مجھے کوئی اشکال نہیں، یا عالم دین ہوں گے بہت بڑے، انسان شاعر ہوں گے بہت بڑے، انسان اچھے تو انسانیت پہچانی جاتی ہے برتاؤ سے، بیہیویئر، اور انسانیت کا معلم ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قیامت تب تک اب کوئی مصطفیٰ جیسا حسن سلوک کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ مثالیں وہی ہیں، وہی سادہ سی مثالیں، وہی روایتیں جو آپ ہزاروں بار لاکھوں بار سن چکے ہیں۔ حضور کے سر مبارک پر کوئی بوڑھی روزانہ کوڑا ڈالتی ہے، خس و خاشاک ڈالتی ہے، حضور کی اہانت کے لیے نعوذ باللہ۔ ایک دن نہیں آیا، خس و خاشاک نہیں آیا تو پوچھا کیا ہوا، خیریت سے تو ہے؟ کوئی اور ہوتا تو راحت کی سانس لیتا، خدا کا شکر، اس کے علاوہ تو کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں انسان بحیثیت انسان کو اس ختم نبوت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ سبق کون دے گا؟ کون دے گا یہ سبق؟ دشمنوں سے کس طرح برتاؤ کیا، دوستوں سے کس طرح برتاؤ کیا، صداقت اور امانت کا معیار کیا قائم کیا۔ پہلی وحی جب آئی تو پہاڑ کی بلندی پر، فہران کی چوٹی پر جا کر کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ سب کو بلایا اور کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن لشکر ہے تو یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، اس لیے یقین کریں گے کہ آج تک ہم نے اس زبان سے کوئی جھوٹ نہیں سنا۔ اور اس کے بعد اسی سچی زبان سے یہ جملہ سنا، جاتے ہوئے اس دنیا سے کہا کہ جنت تک قریب لانے والی کوئی بات ایسی نہ تھی جو میں نے تمہیں بتائی نہ ہو، اور جہنم سے بچانے والی کوئی بات ایسی نہ تھی جس کی ہم نے تمہارے سامنے وضاحت نہ کی ہو۔ یہ ہے ختم نبوت۔ جنت تک لے جانے والی کوئی راہ نہ تھی جو کھول نہ دی ہو، اور جہنم تک جانے والا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جس سے ڈرایا نہ ہو، جس سے بچایا نہ ہو۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے مقام ختم نبوت۔ اور تصدیق پہل جب آپ نے اعلان فرمایا فاران کی چوٹی پر تو اس وقت تو دشمنی وجود میں نہیں آئی تھی۔ جب تبلیغ اسلام شروع ہو گئی اور دشمنی وجود میں آ گئی تو اس کے بعد دشمن، سب سے بڑا دشمن رسول کا، جس نے اسلام بھی قبول کیا تو مصلحتاً، دنیا لاکھ کہتی رہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ راضی ہوگا کہ تمام بڑی جنگوں میں سربراہی کی اس نے۔ وہ قیصر روم کے دربار میں پہنچا اور قیصر روم نے پوچھا اسی دشمن سے، خون کے پیاسے دشمن سے، یہ جو تم شکایت لے کر آئے ہو، یہ نبی جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں۔ مختلف سوالات، اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ اور ملک حکمران نہیں گزرا، اس کے معنی یہ ہیں
کہ اس کے یہاں وہ للک نہیں ہے کہ جو دادا کو اقتدار حاصل تھا وہ مجھے حاصل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی تم نے اس کی زبان سے جھوٹ سنا؟ کہ نہیں. اس کے ماننے والے زردار و سرمایہ دار و سرمایہ پرست لوگ ہیں، اقتدار پرست لوگ ہیں، یا مستضعف کمزور لوگ؟ کنی کمزور لوگ کا دن بدن ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. نہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. یہ تمام تصدیقات ایک دشمن نے، خون کے پیاسے دشمن نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بادشاہ وقت قیصر روم کے سامنے کی یہ تصدیقات دشمن کی زبانی کل سے لے کر آج تک بے شک مسلسل عظمت کردار مصطفیٰ پر روشنی ڈال رہی ہیں. صلوات پڑھیں. ایک اور بلندر صلوات. نبوت کو اچھی طرح سمجھیں اور جو نظام پیش کیا وہ نظام اتنا مکمل ہے کہ دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی. کہہ دیا لیس منا من ترک الدنیا للآخرہ، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے یا دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے. اصول کیا بتایا؟ حضور سے بھی مروی ہے یہ حدیث، اور یہ کلمات جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی وہ کلمات ہیں جو ترجمان ختم نبوت، ضمانت دار ختم نبوت، محافظ ختم نبوت علی ابن ابی طالب کے جملے ہیں. یہ جملے یاد رکھیے گا، درس عمل کے لیے کافی ہے، زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے، زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں عش فی الدنیا کأنک تعیش ابدا. کیا دلاویزی ہے. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. تم دنیا میں اس طرح جیو. عیش صیغہ امر ہے، راحت سے، اطمینان سے، آسائش سے، آسودگی سے، پورے استقلال کے ساتھ دنیا میں اس طرح جیو جیسے ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کرو اور آمادہ رہو جیسے کل ہی مر جانا ہے. بس عزیزان گرامی، اب یہ نہ کہیے گا کہ ممبر سے صرف عقلی اور منطقی اور فلسفیانہ اور تھیوریٹیکل باتیں ہوتی ہیں، عملی درس نہیں ملتا. اتنی بات ہم نے کہی، اب اگر عقل ہے تو کچھ اپنی عقل بھی صرف کیجئے، کچھ تو اپنی کی راہ سے خرچ کیجئے، کچھ تو خیرات کیجئے. یہ مقام ختم نبوت ہے اور اس کا ضرورت مند انسان کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. اس لیے کہ انسان بحیثیت انسان، ہم کب کہتے ہیں کہ پیغمبر نمونہ عمل ہیں؟ ایٹامک انرجی ڈیولپ کرنے کے لیے، یورینیم کی افزودگی کے لیے پیغمبر نمونہ عمل ہے. ہم نے کہا کوئی کہتا ہے پیغمبر نمونہ عمل ہے کہ جب انسان
قوت پیدا کر لے تو اس قوت سے دوسرے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرے؟ وہاں پیغمبر نمونہ عمل ہیں، وہاں پیغمبر نمونہ عمل ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پیغمبر نے بدر کا پہلا ہی معرکہ جو لڑا تھا، بدر میں بھی یہ مثال قائم ہوئی ہے۔ بدر میں کچھ کنواں تھا جس سے پانی کی سبیل تھی، اس پانی سے جس طرح آپ نے اپنی فوج کو سیراب کیا اسی طرح دوسروں کے لیے بھی کھلا رکھا، دشمنوں کے لیے بھی۔ یہ پیغمبر کا کردار ہے۔ ہم جانشین پیغمبر کسے مانیں؟ جو پیغمبر کے کردار کو آگے بڑھائے یا پیغمبر کی سیرت سے پھر جائے۔ تمام عالم انسانی کے لیے مسئلہ ہے، اسلام لیں تو کس سے لیں؟ مقام ختم نبوت کو پہچانے تو کس کے حوالے سے؟ سیرت پیغمبر سیکھیں تو کس سے؟ جو پیغمبر کی طرح پانی پلائے یا جو پیغمبر کی روش سے ہٹ کر اپنی مد مقابل افواج کو پانی سے محروم کر دے۔ باتیں بہت کچھ عرض کرنا تھا لیکن اب طبیعت جب جسم ساتھ نہ دے تو گفتگو بھی دوسرے رخ پر چلی جاتی ہے۔ مگر بس آج 9 محرم ہو گئی، آج اس عزا خانے کی یہ آخری مجلس ہے۔ کل یہ منبر اجڑا ہوا ہوگا، کل ہمارے سر پر عمامہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کل روز عاشورہ وہ روز عاشورہ ہے۔ جائیے عزیزان گرامی، مسلمانان عزیز، کلمہ گویان مصطفیٰ، حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، عاشور کو سر برہنہ رہنا اور سر میں خاک ڈالنا سنت پیغمبر ہے۔ سنت پیغمبر، سنت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث کی کتابوں میں 2 روایتیں موجود ہیں، ایک بی بی ام سلمہ سے، ایک عبداللہ ابن عباس۔ میں علمی مشکلات کی طرف بھی اشارہ کرتا جاتا ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ کا انتقال، ان کا وصال واقع کربلا سے پہلے ہی ہو گیا تھا، بعض کہتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کے وجود میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق اور اجلہ علماء کے مطابق بی بی ام سلمہ موجود تھی، واقع کربلا میں موجود تھی۔ دونوں بزرگ ہستیوں نے خواب میں دیکھا، روز عاشورہ خواب میں دیکھا، پیغمبر آئے ہیں، سر برہنہ ہے۔ گریبان چاک ہے، ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ، ارے یہ کیسی کیفیت میں ہم دیکھ رہے ہیں؟
رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں صبح سے اس وقت تک کربلا میں تھا، ارے میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کس میں سکت ہے، کس میں سکت ہے جو سرکار سید الشہداء کی شہادت سن سکے؟ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں فرزند رسول کی شہادت پڑھ سکوں۔ میں برابر یہ بات عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی خدا ان کا سایہ برقرار رکھے، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، اعلم ہیں، وہ اپنے درس میں فرمایا انہوں نے کہ ایک ذکر ایسا ہے، ایک ورد ایسا ہے کہ اس ورد سے، اس ذکر سے انسان کی وہ آنکھ کھل جاتی ہے کہ وہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر واقعہ کربلا کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد خوب گریہ فرمایا اور ایک جملہ کہا، سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر تم وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، اور آپ کی آنکھیں کبھی ایسا نہ ہو کہ غم حسین میں اشک نہ برسائیں۔ جی بھر کے گریہ کر لیں۔ اب جو سال بھر زندہ رہے گا اسے یہ سعادت ملے گی کہ پھر یہ علم سجائے، پھر یہ منبر سجائے، پھر بیعت حق سے تجدید زندگی کرے اور پھر حسین پر گریہ کرے۔ خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ حسین پر گریہ عبادت ہے، عبادت۔ ابن عباس کی روایت ہے مستند کتابوں میں کہ ابن عباس نے دیکھا کہ سرور کائنات سر برہنہ ہے، سر میں خاک ہے، اور فرمانے میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ بی بی ام سلمہ نے دیکھا حضور کا سر برہنہ، گریبان پھٹا ہوا اور ہاتھوں میں شیشی اور اس میں خون، کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ یہ تو بی بی ام سلمہ اور عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے۔ اب کربلا میں موجود بی بی ام کلثوم کا بیان یاد کر لیں۔ بی بی ام کلثوم کا بیان یاد کیجئے۔ میں اس منبر پر تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، آج تفصیل نہیں عرض کر سکوں گا، مگر بس اتنا کہ جب کوئی نہ رہ گیا، جب سرکار سید الشہداء اپنے چھماہے کی قبر بنا چکے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ، اب شبیر آئے خیموں میں اور ایک مرتبہ پکار کر کہا، زینب، ام کلثوم، رباب، لیلا، فضا، سکینہ، ارے میرا آخری سلام۔
اجرکم علی اللہ. جی چاہ رہا ہے میں بھی گریا کروں اور آپ بھی گریا کریں. حضرت کے رخصت کا ایک انداز ہے. اس کے بعد سید سجاد کے پاس آئے. سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور پھوپھی سے پوچھا یہ کون ہے جو میرے سرحد میں. پھوپھی نے کہا بیٹا بابا ہے بابا. ارے بیٹا سید سجاد اس لیے نہیں پہچان پا رہا تھا کہ حسین کے چہرے پر اصغر کا لہو تھا. حسین کا پورا جسم زخموں سے لہو لہان تھا. پوچھا پھوپھی اماں کون ہے؟ کہا بابا. سید سجاد نے پوچھا بابا تنہا کیسے؟ بھائی اکبر کہاں ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ بھیا قاسم کہاں؟ کہا بیٹا اب کوئی نہیں رہ گیا. بس مردوں میں اب تم اور میں ہوں. بیٹا اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں. اسرار امامت ودیعت کیے, امانت ختم نبوت سپرد فرمائی اور اس کے بعد میدان کے لیے چلے. جب خیمہ گاہ سے باہر نکلے نظر یمینا و شمالا, دائنی طرف دیکھا اور بائیں طرف. بی بی زینب سمجھ گئی بھیا کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. بی بی آگے بڑھی, لجام فرس کو تھاما. دیکھو عورت کا جہاد, عورت کا جہاد. لجام فرس کو تھاما, رکاب کو تھاما. بھیا خدا حافظ. حسین کا رہوار چلا. ام کلثوم در خیمہ پر ہے. ام کلثوم کہتی ہیں اب جو میں نے دیکھا بھیا تنہا نہیں ہے. آگے آگے بھیا ہیں, پیچھے پیچھے کوئی ہے جو بے تحاشا دوڑتا ہوا جا رہا ہے. میرے بیٹے خدا حافظ, حسین خدا حافظ. کلثوم آگے بڑھی, ام کلثوم آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کا کہا بھیا بھیا اب تک تو آپ تنہا تھے, یہ آپ کے پیچھے پیچھے کون ہے؟ گھوڑے کو روکا, کہا بہن دو تین جملے کہہ لینے دیجئے, امامہ سر پہ بار ہو رہا ہے. سن لیجئے. حسین نے رک کے کہا بہن ام کلثوم جب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا, اکبر کو جب میں نے رخصت کیا تھا اکبر آگے آگے تھے, میں پیچھے پیچھے تھا. اس لیے کہ اکبر میری قربانی ہے. میں جا رہا ہوں قربان ہونے کے لیے. یہ دادا رسول اللہ, یہ رسول ہے جو کہہ رہے بھیا خدا حافظ, بیٹا خدا حافظ. حسین الوداع, حسین الوداع. ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.